دوستو، یہ جو کہانی آج میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ کہانی آپ کی زندگی بدلنے کی ہمت رکھتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کہانی کو تھوڑا دھیان سے سننا پڑے گا۔ ایک نوجوان کی کہانی جس نے 3 نصیحتیں خریدی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان تھا جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ وہ نہایت محنتی اور دیانتدار تھا، لیکن قسمت ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی اسے وہ کامیابی نہیں مل رہی تھی جس کا وہ خواب دیکھتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کی بہترین نصیحتیں حاصل کرے گا تاکہ اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکے اور کامیابی کے راستے پر چل سکے۔ ایک بزرگ کی بات سن کر نوجوان ان کے پاس پہنچا۔ وہ بزرگ اپنے حکمت اور دانائی کے لیے مشہور تھے اور لوگ دور دور سے ان سے نصیحتیں لینے کے لیے آتے تھے۔ نوجوان نے بزرگ سے عرض کیا، حضور، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی بہترین نصیحتیں ہیں۔ میں ان نصیحتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، اے نوجوان، نصیحتیں مفت میں نہیں ملتی۔ ہر نصیحت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اگر تم واقعی نصیحتیں لینا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہر نصیحت کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا پڑے گا۔ نوجوان نے کہا، میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے وہ نصیحتیں دے دیں جن سے میری زندگی سنور سکے۔ بزرگ نے سر ہلایا اور کہا، اچھی بات ہے، میں تمہیں 3 نصیحتیں دوں گا، لیکن ہر نصیحت کی الگ الگ قیمت ہوگی۔ تمہیں ایک نصیحت کے بدلے 1000 سونے کے سکے دینے ہوں گے۔ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوا، کیونکہ 1000 سونے کے سکے ایک بڑی رقم تھی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ نصیحتیں اس کی زندگی کو بدل سکتی ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ چنانچہ وہ پہلی نصیحت خریدنے کے لیے 1000 سکے پیش کر کے کہنے لگا، پہلی نصیحت کیا ہے؟ بزرگ نے پہلی نصیحت بتائی، کبھی بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ نوجوان نے سن کر سوچا کہ یہ ایک عام سی نصیحت ہے، لیکن بزرگ نے کہا، یہ نصیحت تمہارے لیے بہت قیمتی ثابت ہوگی، بس وقت آنے پر اسے یاد رکھنا۔ نوجوان نے سر ہلایا اور دوسری نصیحت کے لیے دوبارہ 1000 سکے ادا کیے۔ بزرگ نے دوسری نصیحت بتائی، کبھی بھی ادھوری بات سن کر کوئی رائے قائم نہ کرو، ہمیشہ پوری بات سنو اور سمجھو۔ نوجوان کو لگا کہ یہ نصیحت بھی سادہ ہے، لیکن بزرگ نے کہا، وقت آئے گا جب تمہیں اس نصیحت کی قیمت سمجھ آئے گی۔ نوجوان نے اس نصیحت کو بھی اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ اب نوجوان کے پاس 1000 سکے باقی رہ گئے تھے اور اس نے تیسری نصیحت خریدنے کا ارادہ کیا۔ اس نے باقی سکے پیش کرتے ہوئے کہا، تیسری نصیحت کیا ہے؟ بزرگ نے کہا، کبھی بھی رات کو کسی اجنبی جگہ پر بغیر تحقیق کیے نہ ٹھہرو۔ نوجوان نے تیسری نصیحت کو بھی یاد کر لیا اور شکریہ ادا کر کے بزرگ سے رخصت ہو گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ یہ نصیحتیں بہت سادہ اور عام سی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ اس نے ان نصیحتوں کی سچائی اور اہمیت کو سمجھنا شروع کیا۔ راستے میں اسے ایک قافلہ ملا جو ایک دور دراز علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ نوجوان نے قافلے کے ساتھ سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سفر کرنے کے بعد جب رات ہوئی تو قافلے والوں نے ایک ایسی جگہ پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا جو نوجوان کو عجیب سی لگی۔ اسے بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آئی کہ کبھی بھی رات کو کسی اجنبی جگہ پر بغیر تحقیق کیے نہ ٹھہرو۔ نوجوان نے قافلے والے کو منع کیا کہ یہاں قیام نہ کریں، لیکن انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ نوجوان نے خود وہاں ٹھہرنے کے بجائے تھوڑی دور جا کر ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور وہاں قیام کیا۔ رات کو ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے کے تمام لوگ لوٹ لیے گئے۔
نوجوان محفوظ رہا۔ اسے بزرگ کی تیسری نصیحت کی اہمیت سمجھ آ گئی۔ کچھ دن بعد نوجوان اپنے سفر پر آگے بڑھا اور ایک گاؤں پہنچا۔ وہاں اسے معلوم ہوا کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے نوجوان کو کہا کہ تم فیصلہ کرو کہ کون سچا ہے۔ نوجوان نے بزرگ کی دوسری نصیحت کو یاد کیا کہ ادھوری بات سن کر کوئی رائے قائم نہ کرو۔ اس نے دونوں فریقوں کی پوری بات سنی اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، جس سے گاؤں والے بہت متاثر ہوئے۔ اسے دوسری نصیحت کی اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی۔ آخری نصیحت اسے اس وقت ملا جب وہ اپنے گھر واپس پہنچا۔ اس کا بڑا بھائی اس سے ناراض تھا اور اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ نوجوان کو غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ بھائی سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لے، لیکن پھر اسے پہلی نصیحت یاد آئی کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور بعد میں جب اس کا بھائی سکون میں آیا تو دونوں نے بیٹھ کر اپنے مسائل حل کر لیے۔ اس طرح نوجوان نے ان تینوں نصیحتوں کی بدولت اپنی زندگی کے بڑے مسائل حل کیے اور وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ اسٹوری کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔